وسلم على رسوله الكريم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کتاب الایمان میں آنے والی مختلف قسم کی احادیث جو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک روایت یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محمد احب الیہ من والدہ، اس کے والدین سے اور اس کی اپنی جان سے، اس کے اپنے اہل و عیال اور سارے لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بسنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ انسان کو محبت اپنی جان کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر محبت جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتی ہے، والدین کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری محبوب چیزیں جو تمہارے ہاں بڑی محبوب ہے، بڑی مکرم ہے، بڑی محترم اور بڑی افضل ہے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جب تمہاری محبت میرے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ ثانی امیر المومنین امیر المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے، حضرت عرض یہ ہے کہ آپ میرے ہاں محبوب ہیں سوائے اپنی جان سے، باقی ہر چیز سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے، حضرت سب سے زیادہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے، اور اپنی جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے آپ میرے ہاں محبوب ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تو نے اپنی جان کا استثناء کیوں کیا؟ اپنی جان کو تو نے مستثنیٰ کیوں کیا؟ جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ فرمان عالی آپ کی سچی زبان سے سنا تو فرمانے لگے، حضرت آج کے بعد آپ میری جان سے بھی میرے ہاں زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذن ہاں اب بات بنی ہے، یعنی اب آپ کا ایمان جو ہے کامل اور مکمل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہے، ایک صحابی نے آ کر عرض کی، حضرت میں یہاں دنیا میں سوچتا ہوں جب آپ سے ملاقات کو جی جاتا ہے مسجد میں یا آپ کے دروازے پر یا میدان محشر میں جنگ میں چلے جاتے ہیں، کل قیامت والے دن آپ کا مقام تو بہت اونچا جنت میں ہوگا، وہاں اگر دل چاہے گا تو آپ کی زیارت ہم کیسے کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، دنیا میں جس کے ساتھ جو محبت کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ اس فرمان سننے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اسی فرمان سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ سے محبت بہت زیادہ شروع کر دی، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، شیخین کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان علی اور دوسرے دوستوں کے ساتھ محبت حد سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ دنیا میں ان کے ساتھ محبت ہے تو کل قیامت والے دن ہمارا حشر جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ لذیذ کھانا، حتیٰ کہ میٹھا اور لذیذ شربت، میٹھا پانی، دنیا کی تمام لذتیں اپنے اہل و عیال، دل و جان، اپنے والدین اور لوگوں میں سے سب سے جو بھی محبوب ہو، ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہم نے کرنی ہے، تو پھر ہمارا ایمان کمال درجے میں ہے۔ اگر کسی اور کی محبت کو درمیان میں لا کر ہم نے کھڑا کر دیا کہ اس سے زیادہ ہے، بعد میں پیغمبر سے ہے، تو یاد رکھیے پھر ہمارے ایمان میں نقص اور کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے بعد اللہ اپنے محبوب رسول اللہ کے ساتھ محبت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔